بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ستمبر کا مہینہ اس حوالے سے یادگار ہے کہ اس مہینے میں ہمارے اس ملک میں ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے خلاف ایک قانون منظور ہوا کہ ایسے لوگ جو ختم نبوت پر حملہ کرتے ہیں، جو کہ دراصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ ہے، ایسے لوگ اپنے آپ کو اس ملک میں مسلمان نہیں کہلوا سکتے۔ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں گے تو وہ مجرم قرار پائیں گے۔ اسی طرح وہ اپنی دعوتی سرگرمیاں اس ملک میں جاری نہیں رکھ سکتے۔ وہ مسلمانوں کو اپنے گندے مذہب کی طرف دعوت نہیں دے سکتے، اپنا لٹریچر وہ شائع کر کے لوگوں کو نہیں پہنچا سکتے۔ دراصل ختم نبوت یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے۔ تمام انبیاء اور تمام رسول اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث ہوتے رہے، بعثت کا سلسلہ چلتا رہا۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، یہ سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی دنیا والوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو تعلیمات نازل کرنا تھیں وہ اللہ رب العزت نے ان انبیاء اور رسول پر نازل کر دی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے یہ اعلان فرما دیا، جیسا کہ سورہ مائدہ میں ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج اللہ رب العزت نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جو دین تمہیں دیا، جو تمہاری رشد و ہدایت کے لیے تھا، وہ آج مکمل ہو گیا ہے، اور اللہ نے اپنی یہ نعمت تمام کر دی ہے۔ وحی کا سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں صحابہ کرام روتے تھے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، تو اس میں ایک بنیادی بات جو وہ یاد کرتے تھے وہ یہ تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف فرما تھے تو اللہ رب العزت کی وحی آپ پر نازل ہوتی تھی۔ آپ کا مقدس وجود دنیا سے گیا ہے تو وحی کا سلسلہ بھی ساتھ ہی منقطع ہو گیا۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اس بات کو یاد کرتی اور کہتی تھیں کہ اب جبریل کس پر وحی لے کے آئے گا، کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ جبریل اس دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ میں جبریل کو بتاتی ہوں کہ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، آپ وحی لے کر نہیں آئیں گے۔ اور یہ ایسا دو ٹوک پیغام قرآن کریم میں دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں دیا، اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک پوری امت مسلمہ بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی تردد کے اس عقیدے پر قائم ہے، اور یہ اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت اور کوئی رسالت نہیں۔ اور جو شخص ایسا دعویٰ کرے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ میں نبی ہوں یا رسول ہوں، اور کسی بھی طریقے سے وہ اپنے آپ کو کسی بھی قسم کا نبی یا رسول کہتا ہے، تو ایسا شخص بہت بڑا دجال اور کذاب ہے،
اور ایسے شخص کو اور اس کے ماننے والوں کو دنیا میں جینے کا حق نہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کی سزا قتل ہے، یہ واجب القتل ہیں۔ اگر اسلامی نظام نافذ ہو تو ایسے لوگ کسی رعایت کے مستحق نہیں۔